अच्छा जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अ, हमने पिछली क्लास में जो उसूल तफसीर की बुक है इसका कुछ तारुफ पढ़ा था। और उसके बाद जो आज की क्लास है इसमें हमने ये देखना है कि जो कुरान की तफसीर है वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल ने खुद जो है कुरान की तफसीर फरमाई है या उसकी वजाहत की है या नहीं की। तो इसके हवाले से ना एक जो बुनियादी बातें, बुनियादी चीज़ें वो हम पहले देख लें। वो ये है कि देखें, जो कुरान होता है ना, कुरान उसकी जो तफसीर है वो या तो ये होता है कि जो अल्लाह ताला खुद ही एक कुरान करीम की आयत की तफसीर कर देते हैं। यानी सबसे पहली जो बात है तफसीर करने के हवाले से, वो ये है कि या तो ये होता है कि जो अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में कोई अल्फाज इस तरह के मौजूद होते हैं जिनकी वजाहत कुरान करीम ही में किसी और जगह पे कर दी जाती है, या तो वो जो आयत होती है उसके आस पास ही कहीं उसकी वजाहत कर दी जाती है, या ये होता है कि किसी और जगह पे जाके कुरान के ही एक लफ्ज़ की कुरान ही के ज़रिए से वजाहत कर दी जाती है। मिसाल के तौर पे उसकी पहली ये हो सकती है मिसाल के, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मु साकिब, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान और रात के वक्त आने वाले की कसम, वमा अदराक मत्तारिक, और तुम्हें क्या पता कि ये जो अतारिक है, रात को आने वाला, वो क्या होता है। पहले अल्लाह ताला ने कहा कि आसमान की और अतारिक की कसम, रात को आने वाले की कसम। तो आगे कहा कि वमा अदराका मत्तारिक, कि आपको क्या मालूम कि वो रात को आने वाला क्या है, क्या होता है वो रात को आने वाला। और उससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने खुद ही वजाहत कर दी कि वो है अन-नज्मु साकिब, कि वो जो रात को आने वाला है ना वो है अन-नज्मु साकिब, यानी चमकने वाला तारा। तो अब यहाँ पे अतारिक का लफ्स, वो अतारिक क्या होता है, अतारिक से क्या मुराद है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, उसकी क्या तफसीर है, वो अल्लाह ताला ने खुद ही अगली आयत में वजाहत कर दी कि उससे मुराद नजम साकिब है, रात को चमकने वाला तारा है। और उसके बाद जो है एक और मिसाल इसकी ये हो सकती है कि अल्लाह ताला ने कहा कि वमा अदराका मा यौमुद्दीन, सूरतुल इन्फितार में कहा कि वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम्हें क्या पता कि यौमुद्दीन क्या होता है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम्हें क्या खबर कि यौमुद्दीन क्या होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने सवालिया अंदाज में कहा कि तुम्हें क्या पता कि यौमुद्दीन क्या होता है। तो आगे इसी सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह। वो जो यौमुद्दीन होगा, उससे मुराद ये है कि उस दिन कोई भी नफ्स जो है किसी नफ्स का मालिक नहीं होगा। कोई जान जो है किसी का भला नहीं कर सकेगी। वल अम्र यौम इज़िन लिल्लाह, और जो हुक्म होगा उस दिन वो अल्लाह ताला का होगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने यौमुद्दीन का जो लफ्ज़ था उसकी वजाहत आगे खुद ही फरमा दी है कि उससे मुराद, यौमुद्दीन से मुराद वो दिन है कि जब कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं होगी और हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का होगा। उसके बाद एक तीसरी मिसाल है, जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरह बकरा आयत 37 में, फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से, अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए और उनके ज़रिए से तौबा की, उनके ज़रिए से माफ़ी मांगी, तो बेशक वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। यानी जब आदम अलैहिस्सलाम ने गलती कर ली और उनको उस गलती का एहसास हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला से कुछ कलिमात सीख लिए, अल्लाह ताला से कुछ कलिमात सीख लिए। और जो है वो अल्लाह ताला ने कहा कि एक और जगह पे कहा, सूरह आराफ आयत 23 में,
کہ وہ جو کلمات آدم علیہ السلام نے دہرائے تھے، ادا کیے تھے، جو ذکر پڑا تھا، وہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قالا، ان دونوں نے کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو جو آدم علیہ السلام تھے، جب ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنی زبان سے یہ والے الفاظ کہے تھے. تو ایسا کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے خود ہی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے کسی دوسرے الفاظ کی خود ہی وضاحت کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ کی جو وضاحت ہے، تفسیر ہے، وہ خود ہی کسی مقام پہ جا کے کر دیتے ہیں. تو جس طرح کے سورہ بقرہ آیت 37 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ کے، تو اس آیت میں یا اس سے ساتھ والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ وہ کلمات کیا تھے. لیکن آگے جا کے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ انہوں نے ان الفاظ کو سیکھا تھا اور ان الفاظ کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، ایمان والے جو لوگ ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اس کی ظلم کی آمیزش نہیں کی انہوں نے اپنے ایمان میں، تو یہی لوگ وہ ہیں کہ جو امن میں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی صحابہ کرام جو تھے نا وہ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ وہ لوگ ہدایت والے ہیں کہ جو اپنے ایمان کو ظلم کی آمیزش سے بچا کے رکھتے ہیں، ظلم سے بچا کے رکھتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو شاید کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کی زندگی میں ظلم نہ ہو، ورنہ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ظلم تھوڑا یا زیادہ، چھوٹا چھوٹا موٹا ظلم تو ہو ہی جاتا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ظلم نہیں کرتے اور ظلم کی آمیزش نہیں ہے ان کے ایمان میں، تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تو اللہ کے رسول پھر تو ہم میں سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں رہے گا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دوسری آیت سے وضاحت کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس ظلم سے مراد جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری آیت سے وضاحت کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ شرک کے ظلم کی آمیزش نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے بچا کے رکھتے ہیں، یعنی ان کے ایمان میں جو شرک کا ظلم ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. جس طرح کے اور اللہ کے رسول نے یہ والی آیت پڑھی، یا بنیا لا تشرک باللہ لا تشرک باللہ ان الشرک ظلم عظیم، کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم ہے. تو جو وہ والی آیت تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد ہے جو شرک کا ظلم ہے وہ مراد ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کسی جگہ پہ بیان ہوتی ہے اور اسی آیت کو دوسری جگہ پہ وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کی خود وضاحت کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے. تو جو سنت ہے یا حدیث ہے، اس میں جو باتیں آئی ہیں، احکامات آئے ہیں، وہ بنیادی طور پہ تین طرح کے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم قرآن میں آیا ہوتا ہے اور حدیث میں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی جو ہم نے قسم پڑھی ہے وہ کیا ہے، کوئی وضاحت کر سکتا ہے؟ آپ نے جو بات بتائی ہے استاد صاحب وہ یہ ہے کہ قرآن ہی کے تھرو جو ہے وہ
کسی آیت کی تائید کر کے اسی کی جو ہے وہ تشریح اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور دوسری بات اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا حدیث کے ذریعے سے قرآن کی وضاحت کر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو سنت کے احکام ہوتے ہیں یا حدیث کے احکام ہوتے ہیں نا، اس کا قرآن سے جو ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے، وہ تین طرح کا ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو سنت کے احکام ہوتے ہیں نا، سنت کے جو احکام ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن کے احکام کی تائید کر دیں، یعنی جو حکم قرآن میں آیا وہی حکم سنت میں بھی آ جائے، حدیث میں بھی آ جائے۔ تو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھنے کا حکم دے دیں، روزے کا حکم دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو جو حکم قرآن میں آیا اور حدیث میں بھی وہی حکم آ جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سنت کے احکام ہیں، حدیث کے جو احکام ہیں، وہ قرآن کے احکامات کی شرح کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ایک حکم جو ہے وہ مطلق بیان ہوا ہو، اور جو ہے سنت کیا کرے کہ آ کے اس کو مقید کر دے، قرآن کے مطلق حکم کو اسپیسیفائی کر دے، ٹھیک ہے؟ یا یہ ہوتا ہے کہ یعنی شرح کس طرح کرتی ہے حدیث، یا یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم مجمل بیان ہوتا ہے تو اس کو قرآن آ کے اس کی شرح کر دیتے، اس کو مفصل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو شریعت آ کے بتا دیتی ہے کہ نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے، اس جو ہے وہ طرح پڑھنی ہے، یہ اتنی رکعتیں ہوں گی فجر ظہر عصر میں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم مجمل بیان ہوا ہوتا ہے قرآن میں، تو سنت کیا کرتی ہے کہ اس کو آ کے مفصل کر دیتی ہے، اس کی تفصیل کر دیتی ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم قرآن میں عام بیان ہوا ہوتا ہے، جنرل ایک چیز بتائی ہوتی ہے، تو جو سنت ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، وہ آ کے اس کو اسپیسیفائی کر دیتی ہے، اس کو خاص کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو جو چور ہیں مرد و عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب یہ عام حکم تھا کہ کوئی بھی چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو حدیث اور سنت نے آ کے بتایا ہے کہ ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ جو بندہ اتنی چوری کرے گا، روبو دینار سے زیادہ چوری کرے گا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تو ایک حکم عام بیان ہوا ہوتا ہے، اور سنت یا حدیث آ کے کیا کرتی ہے کہ اس کو خاص کر دیتی ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ہے قرآن میں بیان ہی نہیں ہوئی ہوتی، سنت کیا کرتی ہے کہ نئی چیز کا اضافہ کر دیتی ہے، ایک نئی چیز کو ایڈ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن نے کہا کہ جو ایک شخص ہے وہ کیا ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں رکھ سکتا۔ قرآن نے یہ بات کہی کہ 2 بہنوں کو ایٹ اے ٹائم ایک نکاح میں ایک شخص جمع نہیں رکھ سکتا۔ مطلب اگر اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ اپنی سالی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ایک ٹائم میں۔ تو قرآن میں صرف یہی بیان تھا، لیکن سنت نے آ کے اس میں ایک چیز ایڈ کر دی۔ ایڈ یہ کی کہ خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چیز کا جو ہے اضافہ کر دیا سنت نے، حدیث نے آ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پہلی قسم کے وہ احکام ہیں کہ قرآن کی وضاحت قرآن سے ہی کر دی جاتی ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ کوئی چیز ایڈ کر دیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی احکامات کی تفسیر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو اس کو اب ہم جو ہے وہ اپنی جو بک ہے وہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، فصل نمبر 1 جو ہے اس میں یہ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بھی سکھائی۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جس طرح قرآن کے لفظ بتائے، اسی طرح قرآن کے معانی بھی بتائے ہیں۔
यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, सहाबा इकराम को सिर्फ अल्फाज ही नहीं बताए। यानी ऐसा नहीं था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम वही को लिखवाने का तो एहतमाम कर रहे थे। यानी आपको इल्म है ना कि वही को लिखा जा रहा था, कातिबीन वही थे, और नबी करीम अलैहिस्सलाम पे जो जो वही नाजिल होती, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसको साथ साथ लिखवाते थे, कातिबीन वही को। और ऐसा है कि वही को लिखवाने के बाद उसको जो है सहाबा इकराम जमा कर रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों पे, उस पे हड्डियों पे लिख रहे थे, पत्थरों पे लिख रहे थे, और पत्तों पे लिख रहे थे, चमड़े पे लिख रहे थे कुरान करीम को। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुरान को सिर्फ लिखवाने का ही एहतमाम किया हो, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुरान के मानी भी लोगों को बताए हैं, उनको समझाई हैं बातें। क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि जो है ना, वजाहत कर दें आप लोगों के लिए जो उनकी तरफ अ, उनके लिए, लोगों के लिए वजाहत हो जाए जो कि उनके लिए नाजिल किया गया है। तो कुरान करीम के अल्फाज को ही महज महफूज नहीं रखा गया, बल्कि अल्लाह ताला का बाकायदा हुक्म था उनकी तबयीन करने का, उनको उन आयात को एक्सप्लेन करने का। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इन दोनों बातों का एहतमाम किया है, और कुरान के अल्फाज को भी महफूज रखा है और उसके मानी को भी महफूज रखा है, लोगों को बताया है। अबू अब्दुर्रहमान सुलमी का कौल है कि जिन लोगों ने हमें कुरान पढ़ाया, मसलन उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह ने, वो हमसे कहते थे कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आयतों की तालीम हासिल कर चुके कर कर लेते, तो उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते थे जब तक उन आयतों का इल्म अमल मुकम्मल ना कर लें। इस तरह हमने इल्म अमल दोनों की तालीम हासिल की है। यानी एक तो अल्फाज को भी महफूज रखा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, और दूसरा ये कि अ, उन आयात की तालीम भी दी। ना सिर्फ तालीम दी बल्कि उस पर अमल भी करवाया। यानी जब सहाबा इकराम, स्पेशली ये जो हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका बयान है कि हम 10 आयतों को सीखने के बाद तब तक आगे नहीं बढ़ते थे जब तक जो है उसको अच्छी तरह, उसके बारे में इल्म ना हासिल कर लेते और अपने अमल का हिस्सा ना बना लेते, हम आगे नहीं बढ़ते थे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने मानी भी सिखाए हैं। यही वो है कि एक एक सूरत के हिफ्स में उन बुजुर्गों को एक मुद्दत लग जाया करती थी। इसी वजह इसी वजह से जब वो लोग हिफ्स करते थे सूरा को, तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। हालांकि वो जल्दी हिफ्स कर सकते थे, उनके पास वक्त होता था, और अरबों का हाफजा मारूफ है, वो बहुत जल्दी हिफ्स कर सकते थे, लेकिन उनको एक सूरत को याद करने में बहुत टाइम लग जाता था। वो इसलिए लग जाता था कि वो सिर्फ उसको याद नहीं कर रहे होते थे, बल्कि उसके मानी भी सीख रहे होते थे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, हमारा कोई आदमी जब सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ लेता था तो हमारी निगाहों में बड़ा बन जाता था। और यही वजह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सूरह बकरा के हिफ्स में कई साल लग गए थे। इमाम मालिक के मुअत्ता में है कि 8 साल लगे थे, क्योंकि वो साथ साथ मानी को भी सीख रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा को मानी कुरान की तालीम देना इन आयात से भी साबित है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरु आयाती, ये किताब है मुबारक जिसे हमने तुम्हारी तरफ उतारा है ताकि ये लोग इसकी आयात को सोचें। यानी सिर्फ अल्लाह ताला ने इसको महज हिफ्स करने के लिए नाजिल नहीं किया, बल्कि लियदब्बरु आयाती, ताकि लोग उस पर तदब्बर करें, गौर व फिक्र करें, सोचें, इसलिए इन आयात को नाजिल किया है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हैं। तो गौर व फिक्र का मतलब यही है ना कि बंदा उस पर सोचता है। तो इस एतबार से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी कुरान करीम की वजाहत फरमाई है अहादीस के जरिए, सुन्नत के जरिए से। और जाहिर है कि फ़हम व तदब्बर मुमकिन ही नहीं जब तक बात के माना ना समझे जाएं। इसी तरह फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने ये कुरान जो है ना अरबी में नाज़िल किया ताकि तुम लोग समझो। और बात अक्ल में कैसे आ सकती है जब तक समझी ना जाए। फिर मालूम है कि हर गुफ्तगू इसीलिए होती है कि इसके मानी समझे जाए, ना कि महज लफ्ज सुन लिए जाए।
और कुरान का मामला तो बदरजे औला फ़हम व तदब्बुर का मुतकाज़ी है। ऐसा कभी नहीं होता कि लोग किसी फ़न की किताब पढ़ें, मसलन तिब की या हिसाब की, और उसे समझने की कोशिश ना करें। जब आम किताबों का यह हाल है तो किताबुल्लाह का फ़हम किस कदर ज़रूरी ठहरता है। वो किताबुल्लाह जो मुसलमानों के लिए असली बचाव है, जिसमें उनकी निजात व सआदत है, जिससे उनके दीन और दुनिया का क़याम है। अच्छा, उसके बाद अगली बात यह है कि तफसीर कुरान करने में सहाबा का जो इख्तलाफ है वो बहुत ही कम है। यही सबब है कि तफसीर कुरान में सहाबा का इख्तलाफ बहुत ही कम मिलता है, चूँकि उन्होंने कुरान पे गौर व फिक्र किया था और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो जब सहाबा का बाहमी इख्तलाफ होता किसी भी आयत में, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसकी वजाहत करने के लिए मौजूद थे। ताबीन में अगरचे सहाबा से ज़्यादा इख्तलाफ है, लेकिन बाद वालों के मुकाबले में फिर भी कहीं कम है। यानी सहाबा में इख्तलाफ बहुत ही कम है। उसके बाद जो अगला दौर आया ताबीन का, उसमें इख्तलाफ सहाबा से कुछ ज़्यादा है, लेकिन बाद वालों से बहुत कम है। हर बेहतर ज़माने में इत्तेफाक व हम आहंगी और इल्म बयान ज़्यादा ही पाओगे। तफसीर में हज़रत मुजाहिद का पाया। ताबीन में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पूरी तफसीर सहाबा से हासिल की थी। मुजाहिद रहीमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने वसफ़े कुरानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश कर दिया। हर आयत पर उन्हें ठहराता और उनसे मतलब समझता। इसीलिए इमाम सुफियान सौरी रहीमहुल्लाह फरमाया करते थे, जब तुम्हें तफसीर मुजाहिद से पहुंचे तो बस बिल्कुल काफ़ी है। और यही वजह है कि इमाम शाफी और इमाम बुखारी वगैरह मुजाहिद की तफसीर पर भरोसा करते थे। यानी जो इमाम मुजाहिद रहीमहुल्लाह है ना, इनका मकाम व मर्तबा ये है कि इन्होंने जो पूरी तफसीर है वो सहाबा किराम से हासिल की थी। और पूरी तफसीर सहाबा किराम से हासिल होने की वजह करने की वजह से इनकी तफसीर को एक ख़ास मकाम और एक ख़ास मर्तबा हासिल था। और इसी वजह से इमाम शाफी और इमाम बुखारी कहते हैं कि मुजाहिद रहीमहुल्लाह की तफसीर पर भरोसा, वो जो दोनों हैं वो उस पर भरोसा करते हैं। इसी तरह इमाम अहमद वगैरह जिन्होंने तफसीरें मुरतब की हैं, दूसरों के मुकाबले में मुजाहिद रहीमहुल्लाह से ज़्यादा रिवायत करते हैं। तफसीर ताबीन की हैसियत, गर्ज कहने की यह है कि ताबीन ने तफसीर भी इसी तरह सहाबा से हासिल की है जिस तरह इल्म सुन्नत उनसे पाया है। अगरचे ताबीन ने जिस तरह इस्तिंबात व इस्तिदलाल की राह से बाज़ सुन्नतों पर गुफ्तगू की है, इसी तरह इस्तिंबात व इस्तिदलाल की गर्ज से किसी किसी तफसीर में भी वो गुफ्तगू करते हैं। तो ताबीन ने भी जो है ना, जो तफसीर है उस पे बहुत काम किया है। तो जो गर्ज कहने की है कि ताबीन ने तफसीर भी उसी तरह सहाबा से हासिल की है जिस तरह सुन्नत उनसे पाया है। यानी जिस तरह जो इल्म सुन्नत था वो सहाबा कराम से वो ले रहे थे, जो उनसे ऊपर के सहाबा कराम थे उनसे इल्म सुन्नत या हदीस ले रहे थे। तो इसी तरह उन्होंने जो तफसीर है ये भी ताबीन ने सहाबा कराम से ली है। तो बुनियादी बात यह है कि जो कुरान की वजाहत है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने की है। और किस तरह की है, किस अंदाज में की है, वो हमने कुछ उसकी मिसालें दी हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की तफसीर जो है वो खुद की है। अच्छा, इसमें ना जो बाज़ लोग इस तरह के हैं, मिसाल के तौर पे इसी हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग इस तरह के आए, जिस तरह के गुलाम अहमद परवेज़ के नाम से एक आलिम गुजरे हैं, कुछ साल पहले फोत हो गए। उसके अलावा अमीन एहसन इस्लाही गुजरे हैं। उसके अलावा जो है वो अभी हाल ही में जो हयात हैं मौलाना जवेद अहमद गामदी साहब। तो ये लोग ये बात कहते हैं कि जो कुरान है, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की वजाहत करना, वो आपकी यानी अहादीस की सूरत में वजाहत करना, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी नहीं थी। बल्कि तुबय्यिन लिन्नास का मतलब ये है कि लोगों तक महज कुरान को जो है वो पहुंचा दिया जाए। और इस एतबार से फिर ये लोग ये मौकिफ बनाते हैं कि जो अहादीस मुबारका हैं
وہ اس طرح دین کا حصہ نہیں ہے جس طرح کے جو قرآن کریم ہے وہ قرآن کریم سے جس طرح ہمیں احکامات ملتے ہیں، تو احادیث جو ہے اگر وہ اس قرآنی آیات کی تائید کریں گی تو وہ ہم ان کو لیں گے، ورنہ ہم ان احادیث کو نہیں لیں گے۔ تو یہ موقف اور یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی وضاحت کرتے ہوئے جو ارشادات فرمائے ہیں اور جو باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دین کا حصہ ہیں۔ جو بات، کوئی بھی ایسی بات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے اور جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے، اگر محدثین نے اس کو صحیح کہہ دیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح صحیح حدیث ہے اور یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، موضوع حدیث نہیں ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے دین کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اگر وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بظاہر ہماری عقل کے خلاف لگ رہی ہے، یا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والی جو بات ہے یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، تو وہ ہماری سمجھ کا، ہمارے فہم کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کہ اس حدیث کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اگر قرآنی آیات اور احادیث میں باہمی ٹکراؤ ہو رہا ہو، کنٹرڈکشن ہو رہا ہو، تو بہت سارے علماء نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ اس کا جو کنٹرڈکشن ہے وہ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کنٹرڈکشن جو ہوتا ہے وہ بظاہر ہماری عقل کا ہوتا ہے، اور جو ہے اصلاً اس میں کوئی تضاد، باہمی تضاد نہیں ہوتا قرآنی آیت میں اور حدیث میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآنی آیت میں اور احادیث میں باہم کنٹرڈکشن ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو آپ وہ لے کے آئیں، وہ کون سی حدیث ایسی ہے کہ جو صحیح حدیث ایسی ہے جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو؟ تو جو صحیح حدیث ہے وہ قرآنی آیت کے خلاف ہو نہیں سکتی۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ بظاہر جو کچھ احادیث ہیں وہ بظاہر قرآنی آیت کے خلاف نظر آتی ہیں، تو وہ ظاہری تعارض ہوتا ہے، نہ کہ اصلی ان کا کنٹرڈکشن یا اصلی تعارض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کنٹرڈکشن کی بات کریں تو قرآنی آیات، باہمی قرآنی آیات سم ٹائم ان کا ظاہری طور پہ تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے، یا سم ٹائم جو ہے مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ، کئی جگہ پہ مشرق کا تذکرہ کیا، اور ایک دوسری جگہ پہ کہا کہ رب المشرقین والمغربین، کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ دو مشرقوں کے رب ہیں۔ یعنی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشرق کا تذکرہ کیا اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دو مشرقوں کا تذکرہ کیا، تو بظاہر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ تعارض ہے دو آیات میں، لیکن اصلاً وہ دو آیات کا تعارض نہیں ہوتا، اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ تو جو سنت ہوتی ہے اس کو آ کے جو ہے پوری طرح وہ ایکسپلین کر دیتی ہے، اس کو آ کے وضاحت کر دیتی ہے، اور علماء نے اس کو جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ وہ ہماری جو انسانی عقل ہے وہ اس میں سماتی نہیں ہے، وہ سمجھ اس کا کوئی ہماری عقل سے کلیش آ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی کئی آیات بھی ہیں جن کا ظاہری جو ہے ظاہری طور پہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہوتی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم ان آیات کی جو علماء نے وضاحت کی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور علماء نے جو اس کو وضاحت سے بیان کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب تذکرہ آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ گئے ادھر موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو وہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ ہم سورہ کاف میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بچے کو مار دیا، چھوٹے بچے کو مار دیا، اور بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس کو میں نے اس لیے مار دیا کہ وہ اس کے جو والدین تھے وہ بہت نیک تھے، اور یہ جو بچہ تھا اس نے بڑے ہو کے ان کو پریشان کرنا تھا، ان کو تنگ کرنا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب بظاہر یہ والی جو بات ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو، انوسینٹ بچے کو کیوں مار دیا جائے؟ اب کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو ہم چھوڑ دیں؟ ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے، نہ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، وہ اس میں کوئی اس طرح کا جھول یا کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی جو علماء نے وضاحت کی ہے، ایکسپلینیشن کی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ علماء نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح جو حدیث ہوتی ہے وہ بھی وہی ہے اللہ کی طرف سے۔ جو قرآن ہوتا ہے اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، اور جو وحی ہوتی ہے، جو حدیث ہوتی ہے، اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ وحی مطلوب ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے باقاعدہ ایک ثواب بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ جو وحی غیر مطلوب ہے اس کی تلاوت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ہے وہ بھی وحی۔ تو جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح جو ہے وہ حدیث بھی وحی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے تفسیر، قرآن کی تفسیر وہ کرتے رہے ہیں، اور جو ہے علماء کرام نے اس تفسیر کو احادیث کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے۔ تو اس میں بعض جو مشائخ ہیں، بعض امام ہیں، علماء ہیں، ان کا تذکرہ آیا ہے، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سفیان بن سعید ثوری، یہ مشہور اور جلیل القدر جو ہے وہ تابعی ہے۔ سفیان ثوری کے اوپر تذکرہ آیا ہے نا تفسیر کے حوالے سے، تو یہ ایک مشہور تابعی ہیں۔ دوسرے مجاہد بن جبیر، یہ بھی مشہور تابعی اور سیکھا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 30 مرتبہ انہوں نے قرآن سنایا۔ امام آمش سے منقول ہے کہ بعض لوگ ان کی تفسیر سے اس بنا پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب سے اخذ کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کے ثقہ ہونے پر اثر نہیں پڑتا، نہ ان کے صدق میں کسی کو شبہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام محمد بن ادریس الشافعی، ان کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ جو مشہور اسکول آف تھاٹ ہیں چار، ان میں ایک شوافی کا اسکول آف تھاٹ ہے، اور امام شافعی جو ہے وہ اس کے بانی ہیں۔ شافعی مکتب فکر کے مقتضى علم اصول فقہ کی تدوین کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی۔ تو جو اصول فقہ کا علم ہے اس کی ابتدا انہوں نے جو ہے وہ الام کے نام سے کتاب لکھی اصول فقہ کی، جس کو اصول فقہ کی پہلی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اصول فقہ میں بھی ان کا خاص ایک مقام ہے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انہوں نے تفسیر بھی سکھائی ہے، احادیث کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اور ایک بات ہم نے بنیادی بات یہ پڑھی ہے کہ قرآن کریم کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج ہم نے ذرا مختصر پڑھا ہے، اس کے بعد جو اگلی فصل ہے وہ ذرا ڈیٹیلڈ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں دیکھیں گے۔